یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سورۃ الشعراء کا آغاز اور اس کی پہلی آیات کا ترجمہ اور خلاصہ یہ کہ حضور کریم علیہ السلام اہل کفار کو جب دعوت اسلام پیش کرتے اور وہ آگے سے جب انکار کرتے قرآن کا، دعوت اسلام کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا جب وہ انکار کرتے تو حضور کریم علیہ السلام ان کے اس انکار کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے. آقا علیہ السلام ہر لحاظ سے انہیں ایگری کر کے اسلام کی طرف لانے کی کوشش فرماتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ دل برداشتہ ہونا اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں. پھر خداوند قدوس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ مہربانی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کافروں پر محنت کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنتے، وہ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، قرآن کی طرف نہیں آتے، وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے. تو آپ ان کے ان اعمال کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ پہلا معاملہ نہیں ہے. آپ سے قبل جتنے نبی اور جتنے رسول علیہ السلام ہو گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی تقریباً معاملہ ایسا ہی رہا ہے. تو خداوند قدوس نے فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ان کا اسلام کی طرف لانا ہمیں قبول ہوتا اور اگر انہیں اسلام کی طرف ہم لے آتے اور ہم چاہتے کہ اسلام سے ہٹ کر کسی دوسری طرف یہ نہ جائیں، یعنی کہ بندے کو اگر مجبور محض کر کے اسلام کی طرف ہی لانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بعید تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل وجہ الکریم کے لیے کہ کیا یہ اس کی قدرت سے باہر ہے؟ نہیں. اگر وہ بندے کو مجبور کر کے بندے کو جو ہے وہ پھنسا کے اسلام ہی کی طرف لانا چاہتا تو فرماتے ہیں کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. خدا فرماتا ہے کہ میں پھر آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دیتا واضح طور پر، اعلانیہ طور پر، جسے ہر کوئی دیکھتا. پھر وہ نشانی ایسی ہوتی کہ جسے اپنے غیر مسلمان، غیر مسلم، کافر ہر کوئی اس نشانی کو دیکھتا. پھر وہ نشانی دیکھ کر فظلت اعناقهم لها خاضعین. آج جو بڑی بڑی گردنوں والے، بڑے بڑے قد والے جتنے کافر ہیں وہ اسلام کی طرف جو نہیں نہ آ رہے، مگر اس نشانی کو دیکھ کر یہ بلند گردنوں والے پھر اپنی گردنیں جھکا کر اسلام کی طرف آ جاتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی مجبور کر کے اس کا اختیار سلب کر کے اسلام کی طرف نہیں آنا چاہتا. خدا فرماتا ہے جس نے اسلام کی طرف آنا ہے وہ اسلام کو پسند کرے اور اسلام کو پسند کر کے پھر اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے. بات کی سمجھ آئی؟ خوشی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے، مجبور محض ہو کر نہیں. یہ نہ کہے کہ مجھے پابند کر کے اسلام کی طرف لے آیا. اب اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک چیز یہ بتائی، دوسری فرمایا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین. دیکھیں نا خداوند قدوس فرماتا ہے کہ میں نے آیتیں نازل فرمائی.
یہ آیتیں نازل فرمائی. پیچھے فرمایا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم نشانی نازل کرتے کوئی ایسی واضح نشانی جسے دیکھ کر یہ مسلمان ہو جاتے. اگلی آیت میں فرمایا وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث. اب یہاں پر بھی خدا فرماتا ہے کہ دیکھیں اگر وہ نشانی واضح ہوتی جسے دیکھ کر یہ اسلام قبول کرتے. اس کے علاوہ میں نے قرآن کی جو آیتیں نازل کی ہیں یہ نشانیاں نہیں ہیں، یہ بھی تو میری قدوسی کی، میری جباری و قہاری کی اور میری ربوبیت کی اعلیٰ نشانیاں یہ بھی تو ہیں، مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ انکار کرتے ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں ان نشانیوں سے. تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. سو انہوں نے تکذیب کی، یعنی انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا، پس ان کے پاس عنقریب اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. عنقریب وہ وقت آئے گا کہ پھر جب یہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے تو پھر ان کا مذاق اڑانے کا جو انہیں سرا دیا جائے گا، عذاب آئے گا ان پر سختی کی جائے گی. لیکن آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرما رہا تو فقط یہ ہے کہ خداوند قدوس انہیں مہلت دے رہا ہے، شاید کہ ان کے دل کے اندر کوئی راہ ہدایت کی محبت اور اس طرف آنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید اس طرف آ جائے، شاید یہ اس طرف آ جائے. اور یہ مہلت انسان کو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، آخری سانس تک دیتا رہتا ہے. آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹائم ہے کہ آج میری بارگاہ میں آ جائے اور پچھلے سب گناہوں سے توبہ کر لے. خدا فرماتا ہے کہ تو نے پچھلی جتنی مرضی زندگی گزاری ہوگی وہ ساری کی ساری معاف ہو جائے گی. اور اس ایک جب وہ مہلت کی وجہ سے ایک وقت میں بندہ اس طرف آ جائے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اسے اپنے صالحین میں پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کہ ہم نے کتنے اس میں پیدا کیے ہیں، من کل زوج کریم، من کل زوج کریم، کریم جوڑے کتنے پیدا کیے، ستھرے جوڑے میں نے اس میں کتنے پیدا کیے ہیں، ہر قسم کے. پھر ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں ہیں. اب زوج کریم زمین کی اجناس میں سے بھی کہا جاتا ہے، زمین کی اجناس میں سے جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے پھر وہ فائدہ مند، نفع مند ہوتی ہیں، انسان کے اعتبار سے وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اسے زوج کریم کہا جاتا ہے. اور جو جوڑا جنتی ہے اس زمین پر چلتا پھرتا وہ بھی زوج کریم کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں وہ بھی ایک نیک جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین پر یہ کتنے عمدہ جوڑے پیدا کیے، کیا ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ضرور نشانی ہے. علماء نے اس کا ایک اور معنی یہ کیا ہے کہ دیکھیں زمین کی طرف وہ دیکھیں، کیوں کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، دوبارہ اٹھنے کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ دوبارہ اٹھنے کا انکار ہی کرتے ہیں تو کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ایک وقت آتا ہے کہ زمین جب وہ مردہ حالت میں ہو جاتی ہے، بالکل چٹیل میدان ہو جاتا ہے، زمین سے کچھ بھی نہیں اگتا، میری رحمت کی ایک بارش اس پر برستی ہے، بارش برسنے کے بعد میری طرف سے اس زمین پر جب حکم ربانی آتا ہے تو اسی زمین سے پھر سبزہ بھی اگتا ہے، پھل بھی اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، مختلف قسم کی اجناس اگتی ہیں، میری طرف سے عمدہ عمدہ پھل اس میں سے نکلتے ہیں. وہی زمین جو کسی وقت مردہ تھی
اب وہ زندہ ہو جاتی ہے. پہلے اس کی قیمت کچھ اور تھی، اب اس کی قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے. خدا فرماتا ہے کہ ان کو زمین نہیں نظر آتی. جو خدا زمین کو مردہ حالت کے بعد اسے پھر سے زندہ کر سکتا ہے، وہ خدا انسان اگر مر جائے تو دوبارہ اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ان فی ذالک لآیہ، اگر وہ اس میں غور و فکر کریں تو اس میں ان کے لیے بڑی عظیم نشانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں زیادہ تر غور و فکر نہ کر کے ایمان قبول نہیں کرتے. وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں اکثر ایمان والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے. اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو پھر اس میں بھی تھوڑا سا لطف آئے گا. دیکھیں اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. عزیز کہتے ہیں غالب کو، جس کا غلبہ ہو، جس کی گرفت ہو، جس کی گرفت ہو، جس کے قبضے میں ہو، جس کی استطاعت میں ہو، جس کے کنٹرول میں ہو، اس کو کہتے ہیں عزیز. اور رحیم کہتے ہیں معاف کر دینے والے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر جتنا مرضی اوپر چلے جائیں، جتنے مرضی سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں، جدھر مرضی نکل جائیں، ان ربک لہو العزیز، تیرا رب غالب ہے، تیرے رب کا غلبہ ہے، تیرے رب کا کی دست قدرت میں رہتے ہیں. یہ خدا کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. جتنے مرضی آگے نکل جائیں خدا کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. ان ربک لہو العزیز، ان کو بتا دو کہ میرے رب عز و جل کا غلبہ بہت عظیم ہے، وہ غالب ہے تم پر، کسی صورت میں تم اس کے غلبہ سے نہیں نکل سکتے. اگر سمجھ جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر سمجھ کر تم ایمان کی طرف آ جاؤ گے. الرحیم، دوسری صفت میرے رب کی یہ ہے کہ وہ بہت مہربان بھی ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. جب اس کی طرف آؤ گے تو پھر وہ اپنے شان رحیمی کے ساتھ تمہارے ساتھ ملاقات فرمائے گا. لیکن اگر نہیں تو پھر اس کی پہلی جو صفت ہے وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ اپنے قہر و غضب کے ساتھ تم پر اپنی دست قدرت ایسی ڈالے گا کہ تم اس کی قدرت سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اللہ تعالی ہمیں اپنی شان رحیمی کے لطف سے لطف اندوز ہونے کی خدا تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارا توفیق